میرا نام رمیسا ہے۔ میں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن، اپنے اماں ابا کی لاڈلی اور خاندان بھر کی آنکھوں کا تارا تھی۔ لیکن ان 2 سالوں میں ایسا بہت کچھ ہوا کہ وہ خاندان ہی نہیں رہا جس کی میں لاڈلی تھی۔ ایک ایکسیڈنٹ میں میرے ابا معذور ہو گئے تھے اور اماں اس دنیا سے چل بسی۔ اس حادثے نے ہمیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ابھی ہمارے یہ زخم بھی بھرے نہیں تھے کہ ہم پر مزید مصیبتیں ٹوٹ پڑیں۔ ہم نے امی کے بغیر جیسے تیسے 2 سال گزار لیے تھے کہ ایک دن میرے بڑے بھائی احمد گھر سے دفتر گئے تو پھر وہ لوٹ کر نہ آ سکے۔ ان کی جوان سال لاش کو دیکھ کر پورے خاندان اور محلے میں کہرام برپا ہو گیا۔ ایسی جوان موت دیکھ کر تو دوسرے لوگ بھی ٹوٹ گئے تھے اور ہم تو جیسے اب زندوں میں شمار ہی نہیں ہو رہے تھے۔ بھائی کی ایسی موت ابا بھی برداشت نہیں کر پائے تھے اور ٹھیک 14 دن بعد ابا بھی ہمیں چھوڑ کر دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اس دن مجھے اور علی بھائی کو لگا جیسے ہماری دنیا ہی اندھیر ہو گئی ہے۔ ہر انسان ہمیں رحم بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، پہلے امی، پھر احمد بھائی اور اب ابا بھی۔ ہمارے گھر میں تو جیسے نحوست نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ پہلے جہاں ہر وقت کہکوں کی آوازیں آتی تھی، آج اس گھر میں الو بولتے تھے۔ ابھی ابا کا 10واں ہی ہوا تھا کہ علی بھائی نے ایک شوشہ چھوڑا، جسے سن کر میں دنگ رہ گئی اور سوچ میں پڑ گئی کہ آخر یہ بات اپنے پورے خاندان کے سامنے کیسے کروں۔ علی بھائی نے کہا تھا کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی بہت جلدی، 1 یا 2 ہفتے میں۔ ان کی یہ فرمائش سن کر میں نے پہلی بات ہی یہ کی تھی کہ آخر 2 ہفتوں میں بھابھی کیسے ملے گی اور تیاریاں کیسے ہوں گی۔ لیکن بھیا تو جیسے سب کچھ سوچے بیٹھے تھے، پہلے سے ہی تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ایک لڑکی پسند ہے، اس کے گھر والے بھی راضی ہو جائیں گے، بس ہمیں اپنا خاندان لے کر وہاں رشتہ لینے جانا ہے۔ میں بھیا کی اس بات پر تھوڑا سا افسردہ ہوئی تھی کیونکہ میری کچھ خواہشات اور کچھ ارمان تھے جو میں نے بچپن سے اماں کی آنکھوں میں اپنے بھائیوں کے لیے دیکھے تھے، اور وہی دیکھتی میں بڑی ہوئی تھی کہ جیسے ہم رشتہ لے کر جائیں گے، جس طرح سے ہم بھابھی کو پسند کریں گے، ان کی رسمیں کریں گے، کس طرح سے سب کچھ ہوگا۔ لیکن یہاں تو اس بات کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ دوسرا دکھ یہ تھا کہ بچپن سے ہی احمد بھیا کی بیوی لانا میرا خواب رہا تھا۔ سارا بچپن میں انہیں یہ کہہ کر چھیڑتی رہی تھی کہ بھیا کہیں آپ بیگم کے آنے کے بعد ہمیں بھول مت جانا، اور بھیا ہمیشہ اس بات پر ہنس دیتے تھے کہ بھلا ایسا کیسے ممکن ہے۔ آج بھیا کی وہی بات ذہن میں آ رہی تھی۔ ان 2 سالوں میں ہمارے سارے ارمان تہس نہس ہو گئے تھے، اور ابھی تو بھیا اور ابا کو گئے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ علی بھائی نے اپنی شادی کی بات چھیڑ دی تھی۔ جس گھر میں ابھی چند دنوں پہلے 2 لاشیں آگے پیچھے اٹھی تھی، ان کا سوگ بھی ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ بھیا کو اپنا سہاگ سجانے کی پڑ گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ جب تک سوگ ختم نہیں ہوتا اس گھر میں ڈھول نگاڑے نہیں بجنے دوں گی۔ میں ارادہ کر کے اپنے کاموں میں لگ گئی تھی جب رات کو علی بھیا گھر آئے اور ان کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹی کل پھپھو کے گھر جانا ہے اور خالہ کے بھی، ان سے بات کر لینا کیونکہ کل اتوار ہے۔ ہم خالہ اور پھپھو سے بات کر لیں گے اور پھر شام میں ہم لوگ سمیہ کے گھر چلیں گے۔ بھیا اپنی ہی روانی میں بول رہے تھے اور میں بس ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی کہ آخر وہ اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں۔ کیا انہیں کسی کی یاد نہیں آ رہی، یا پھر ایسا کون سا عشق ہے جو ان پر اچانک وارد ہو گیا ہے؟ مجھے وہ اپنے پہلے والے علی بھائی نہیں لگ رہے تھے جن کی جان اپنے خاندان میں تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی تھا جو بس اپنی خوشیوں بھری زندگی کے لیے کوشاں تھا۔ میں نے علی بھائی کو بے تاثر نگاہوں سے دیکھا تھا اور پھر کہا کہ بھائی ہم رشتہ کرنے نہیں جائیں گے۔ میری بات سن کر بھیا کے چلتے ہاتھ رک گئے تھے اور سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا جیسے جواب مانگ رہے ہوں۔ ان کے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی میں نے کہا کہ ابھی احمد بھائی اور ابا جو گئے چند ماہ بھی نہیں ہوئے، میں کیسے آپ کی دلہن لے آؤں؟ سب لوگ کیا کہیں گے؟ میری بات سن کر بھیا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور پھر کہا کہ اس گھر کی ویرانیاں مجھے کاٹتی ہیں اور تم سارا دن یہاں اکیلی رہتی ہو، مجھے تمہاری فکر لگی رہتی ہے، اور جب سے ابو اور بھائی گئے ہیں میرا یقین اس زندگی سے اٹھ گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے مجھے کچھ ہو تمہارے فرض سے بھی میں فارغ ہو جاؤں، اور اس لیے گھر میں ایک عورت کا ہونا لازمی ہے۔ یہ کہہ کر بھیا میرے سر پر پیار دے کر اٹھ گئے اور میں خود کو ملامت کرنے لگی کہ میں بھیا کے بارے میں کس حد تک برا سوچ رہی تھی، اور بھیا کو میرا ہی خیال تھا۔ میں ساری رات روتی رہی تھی اور دل ہی دل میں بھیا سے معافی مانگتی رہی تھی۔ اگلے دن میں جلدی جلدی اٹھی اور اس سے پہلے کہ بھیا اٹھتے میں تیار بھی ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے تیار دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ میں نے کہا
کیا دیکھ رہے ہیں؟ جلدی کریں، پھپھو اور خالہ کی طرف جانا ہے، پھر سامان بھی لینا ہے۔ اب بھلا بھابھی کے گھر اتنا سا سامان لے کر جانا ہے؟ بھیا میری اس بات پر دل سے مسکرائے تھے اور آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ ہم لوگ جب پھپھو اور خالہ کے گھر گئے تو انہوں نے وہی باتیں کی جو میں سوچ رہی تھی۔ سب لوگ اس رشتے کے خلاف تھے اور وہی بات کہہ رہے تھے کہ آخر ایسی بھی کیا جلدی ہے۔ خالہ مجھے ایک طرف لے کر گئیں اور کہا کہ دیکھو لڑکی، مجھے تو کوئی اور ہی چکر لگتا ہے، آخر ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ لیکن میں ان کی کوئی بات بھی سننے کو تیار نہ ہوئی اور جیسے تیسے کر کے میں نے سب سے مخالفت مول لے لی تھی، لیکن اس رشتے کے لیے رضامند کر لیا تھا۔ شام کو ہم سب لوگ سمیہ بھابھی کے گھر گئے تھے۔ وہ کمزور سی پیاری سی لڑکی مجھے دل کو بھا گئی تھی، لیکن ایک بات جو عجیب سی تھی کہ وہ بہت زیادہ کمزور سی تھی۔ پیلی رنگت، آنکھوں کے گرد ہلکے اور نحیف سا جسم، جیسے بہت ساری دیر روتی رہی ہو یا کوئی گہرا صدمہ ہو جو وہ جھیل رہی تھی۔ یہ بات میرے ساتھ ساتھ پھپھو نے بھی دیکھ رہی تھی اور میرے کان میں کہا کہ لگتا ہے زبردستی کچھ ہو رہا ہے، لڑکی کو تو دیکھو جیسے کوئی صدمے میں ہے، کہیں کوئی عاشق تو چھوڑ کر نہیں بھاگ گیا۔ پھپھو کی اس بات کو میں نے انہیں گھورا، کیونکہ ان سے کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ بھابھی کے گھر والوں کو بھی یہ بات منہ پر کہہ دیتی۔ ہم لوگ رشتہ پکا کرنے آئے تھے اور پھر میں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ یہ ہمارے گھر کی پہلی شادی تھی جس کا انتظار میں نے بڑے ہونے سے بھی پہلے سے کیا تھا۔ آج وہ جن حالاتوں میں ہو رہی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ ہماری ساری زندگی پچھتاوے کہ کوئی بھی لمحہ جو ہم اچھا بنا سکتے تھے ہم اس میں ناکام رہے ہیں۔ علی بھائی نے کافی منع کیا کہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سادگی سے ہم سمیہ کو رخصت کر کے لے آئیں گے۔ لیکن میں نے بس ایک ہی بات سوچی کہ اگر آج امی ہوتی تو وہ کیا کرتی، اور پھر میں اس حساب سے کرتی گئی تھی۔ میں نے اپنی دوستوں اور کزنز سب کو بلا کر ڈھولک بھی رکھوائی تھی۔ اس رات مجھے احمد بھائی بہت یاد آئے تھے اور امی بھی حد سے زیادہ، اور شاید علی بھائی نے میری آنکھوں میں وہ سب دیکھ لیا تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے لگے، اس رات بہت دیر تک روتے رہے اور اپنے بچھڑوں کو یاد کرتے رہے، اور پھر شادی کا دن بھی قریب آ گیا۔ بارات کی دلہن سمیہ بھابھی بہت حسین لگ رہی تھی، لیکن ان کے چہرے پر بہت زیادہ اداسی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آ رہی ہیں، شاید اسی وجہ سے اداس ہوں گی۔ میں انہیں لے کر دلہن والے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ الٹیاں کر رہی تھیں۔ مجھے تھوڑا سا عجیب لگا، جب ان سے پوچھا تو کہا کہ بد ہضمی ہے۔ میں بھی یہی سوچ کر ٹال گئی اور پھر نکاح ہو گیا۔ سمیہ بھابھی ہمارے گھر میں آ چکی تھی۔ سب رسمیں کر کے انہیں ان کے کمرے میں بٹھا کر میں باہر آ گئی تھی۔ بھیا سے خوب سارا نیک وصول کرنے کے بعد میں نے انہیں چھیڑتے ہوئے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے دودھ کا گلاس اندر بھجوانا ہی بھول گئی تھی۔ میں خود دودھ دینے اندر گئی اور اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھٹکھٹاتی اندر سے کچھ آوازیں باہر آ رہی تھیں، جنہیں میں نے کان لگا کر سنا تو بھابھی کافی زیادہ رو رہی تھی۔ میں اس بات پر بہت حیران ہوئی تھی کہ پسند کی شادی پر بھی بھابھی کا ایسا رونا دھونا اور اداسی کچھ راس نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر علی بھائی کی آواز آئی کہ اس بات کو راز ہی رہنے دو، اس میں تمہارا بھی بھلا ہے اور میرا بھی، اور اس بات کی بھنک کسی کو بھی لگی تو پھر دیکھنا کیا ہوگا، کیونکہ یہ جگ ہنسائی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات سن کر میں مزید پریشان ہوئی تھی کہ آخر ایسی کیا بات ہے جس سے عزت جانے کا خطرہ ہے۔ آخر بھیا نے ایسا کیوں کہا؟ بھابھی کو ان کی ضرورت ہے اور ابھی تو بالکل نئی شادی ہوئی ہے، کچھ وقت ساتھ گزارنا چاہیے، بلکہ ہنی مون پر جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ بھیا کچھ کہتے۔ بھابھی نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم گئے تو تم اکیلی رہ جاؤ گی، ایسا کریں گے کہ پھر کبھی چلیں گے سب ساتھ، لیکن ابھی نہیں۔ بھابھی کی اس بات پر مجھے ٹوٹ کر ان پر پیار آیا تھا۔ بھیا نے سچ کہا تھا کہ وہ بہت پیار محبت کرنے والی تھی۔ مجھے افسوس ہوا کہ جو میں نے اپنے دماغ میں ان کے بارے میں عجیب عجیب مفروضے بنا لیے تھے۔ ابھی بھیا کو دفتر گئے 2 ہی گھنٹے ہوئے تھے کہ بھابھی کو ابکائی آنے لگی اور پھر ان کی حالت ایک دم سے بگڑنے لگی تھی۔ ان کے جسم سے جیسے جان نکل رہی تھی۔ میں نے بھیا کو کال کی لیکن انہوں نے نہ اٹھائی، اور پھر میں بھابھی کو خود ہی ہسپتال لے گئی۔ بھابھی بے ہوش ہو چکی تھی۔ تب ڈاکٹرز نے مجھے جو بتایا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سمیہ بھابھی امید سے تھیں، وہ بھی 3 مہینے سے۔ یہ بات سن کر میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ وہ باتیں جو علی بھائی کر رہے تھے اس کا مطلب کیا تھا۔ مجھے اپنے بھائی کے ظرف پر فخر ہوا تھا اور بھابھی کو غصہ آیا کہ اتنی بڑی بات آخر انہوں نے چھپا کیسے لی۔
ابھی میں ان سوچوں میں تھی کہ بھابھی کو ہوش آ گیا۔ وہ خود کو ہسپتال میں دیکھ کر صدمے میں چلی گئی تھی۔ ان کے چہرے پر کبھی ایک رنگ آ رہا تھا تو کبھی ایک جا رہا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ وہ اپنا راز فاش ہونے سے ڈر رہی ہیں۔ میرے ذہن میں ایک دم آیا کہ اگر بھائی کو پتہ چل ہی گیا تھا تو انہوں نے چھپایا ہی کیوں؟ تبھی میں نے ایک فیصلہ کیا اور پھر بھابھی کو یہ بھی نہیں بتایا کہ مجھے ان کی حقیقت معلوم ہے۔ میں نے کہہ دیا کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ بدہضمی ہے۔ اس بات پر سمیہ بھابھی کے چہرے پر ایک اطمینان امڑ آیا تھا۔ گھر جا کر جب بھائی آئے تو انہیں ہسپتال جانے کا بتایا۔ ان کا حال بھی بھابھی سے کچھ مختلف نہ تھا۔ میں مصلحتاً خاموش ہو گئی اور بھابھی کی رپورٹس چھپا کر اپنے کمرے میں رکھ لی۔ 2 ہفتے گزرے تھے کہ ایک دن بھائی گھر آئے اور ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ایک ڈبہ تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بھابھی امید سے ہے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ گئی کہ وہ تو 3 مہینے سے امید سے ہیں۔ آپ آج کیوں مٹھائی بانٹ رہے ہیں؟ میری اس بات پر بھیا بھابھی دونوں کے چہرے پر سے رنگ اڑ چکا تھا۔ میں انہیں وہیں حیرت کا پتلا بنا چھوڑ آئی تھی اور پھر اگلے دن کئی دنوں تک دونوں میں سے کسی نے بات نہ کی۔ اب جب بھی میں بھابھی سے بات کرتی میری آواز میں ایک حقارت سی ہوتی تھی۔ ایک دن وہ دودھ پی رہی تھی جب میں کچن میں گئی۔ میں نے انہیں دیکھ کر زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا اور پھر کہا کہ کس کا گند ہے جو آپ ہمارے گھر کے پیسوں پر پال رہی ہیں؟ کون تھا وہ بدذات جس نے آپ کو قبول نہیں کیا؟ ابھی میری بات منہ میں ہی تھی کہ علی بھائی اندر آئے اور زور سے مجھے تھپڑ رسید کیا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے انہیں بے یقینی سے دیکھ رہی تھی اور پھر چیخ کر ان سے بولی، اس بدذات کی وجہ سے آپ نے مجھے مارا ہے جو کسی کا گناہ آپ پر تھوپ رہی ہے؟ آپ کا ظرف ہوگا اتنا بڑا کہ کسی اور کی اولاد کو پال لیں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ کہتے ہی میں کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ جب بھائی میرے پیچھے آئے تھے مجھے لگا کہ وہ مجھ سے معافی مانگیں گے، لیکن انہوں نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ بھائی نے بتایا کہ یہ بچہ احمد بھائی کا تھا۔ یہ بات سن کر مجھے حیرانی کا دھچکا لگا تھا کہ علی بھائی بھابھی کی عزت بچانے کے لیے اپنے مرے ہوئے بھائی پر الزام لگا رہے تھے۔ یہ سن کر میں نے بھیا کو اپنے کمرے سے نکال دیا اور پھر ان کی کوئی بھی بات نہ سنی، کیونکہ میرے مطابق اب وہ میرے بھائی پر بہتان لگا رہے تھے۔ اس رات میں احمد بھائی کے کمرے میں گئی اور پھر ان کی چیزیں وغیرہ دیکھتی رہی۔ کافی دیر وہاں پر رکھی ہر چیز کو گلے سے لگا کر روتی رہی۔ تب مجھے بھیا کی ڈائری ملی جہاں انہوں نے کئی راز لکھ کر رکھے تھے۔ اس ڈائری کو جیسے جیسے میں پڑھ رہی تھی میرا دماغ بالکل سن ہو رہا تھا۔ بھیا نے اس ڈائری میں خود ساری حقیقت لکھ دی تھی۔ احمد بھائی اپنے کام کے سلسلے میں ایک سائٹ پر گئے تھے جہاں کسی یونیورسٹی کی لڑکیاں آئی ہوئی تھیں۔ سمیہ بھابھی ان میں سے ایک تھیں۔ ان کی منموہنی سی صورت پر احمد بھائی پہلی ہی نظر میں فریفتہ ہو گئے تھے اور پھر ان کا پیچھا کیا۔ بھابھی یہ بھانپ گئی تھی اور جب احمد بھائی نے سب کے سامنے ان کا ہاتھ تھاما تو ایک زوردار تھپڑ سمیہ بھابھی نے انہیں دے مارا۔ وہ پہلے سے ہی منگنی شدہ تھی۔ وہ کیسے کسی بھی اجنبی کی میٹھی نگاہوں کے جال میں آ جاتی، اس لیے وہ تھپڑ مار کر وہاں سے جا چکی تھی۔ لیکن احمد بھائی کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اس لڑکی نے سب کے سامنے ان کی بے عزتی کی ہے۔ وہ پل پل جب جب ان کے سامنے آتا بدلے کے جذبات مزید اجاگر ہو جاتے۔ وہ سائٹ بھیا کے کام کی جگہ تھی۔ وہاں ایک لڑکی نے انہیں تھپڑ مارا تو اب کئی ملازم بھی ان کے بارے میں باتیں کرتے تھے کہ دیکھو کیسا انسان ہے، اتنی بڑی جگہ پر ہو کر اور اتنی اعلیٰ ملازمت کے باوجود بھی یہ حرکتیں ہیں کہ کسی کی بہن بیٹی کا لحاظ تک نہیں ہے۔ آتے جاتے جب یہ باتیں بھیا سنتے تو انہیں تکلیف ہوتی تھی کہ ایک لڑکی جس نے ان کی پوری بات بھی نہ سنی تھی ان کی عزت کو 2 ٹکے کا بنا گئی تھی، وہ بھی پل بھر میں۔ جس جگہ بھیا کو اتنی شہرت قائم کرنے میں سالوں لگے تھے اب وہ کہیں کسی پر روب جھاڑنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ حد تک کا احساس بڑھتا جا رہا تھا اور پھر بھیا نے سمیہ بھابھی کے گھر کا پتہ نکلوایا اور ان کے آنے جانے کی فوٹیج پر کڑی نظر رکھنی شروع کر دی۔ وہ کب آتی ہیں کب جاتی ہیں بھیا کو سب پتہ تھا۔ اور پھر ایک دن جب بھابھی یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی بھیا نے انہیں اغوا کر لیا اور پھر انہیں اپنی درندگی کا نشانہ بنا ڈالا اور پھر انہیں ان کے گھر کے باہر پھینک آئے۔ دراصل وہ اپنی عزت کا بدلہ لینا چاہتے تھے کہ جیسے ان کی عزت نیلام ہوئی ویسے ہی سمیہ کی بھی ہو جائے۔ لیکن پھر ایک دن ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا۔ انہوں نے ایک معصوم لڑکی کی عزت رون دی تھی۔ کئی بار خواب میں وہ روتی چیختی لڑکی آتی تھی اور پھر بھیا نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے شادی کر لیں گے۔ جب بھیا ان کے گھر گئے تو انہیں پتہ چلا کہ سمیہ کی منگنی ٹوٹ چکی تھی۔ بھیا سمیہ کے قدموں میں گرے اور پھر معافی مانگی، لیکن انہوں نے معاف نہ کیا
اور پھر دھمکی دی کہ اگر آپ اب یہاں آئے تو میں سب گھر والوں کو آپ کی حقیقت بتا دوں گی۔ تب بھیا نے ان سے کہا کہ دیکھو میرا گناہ ثابت نہیں ہوگا اور اوپر سے تمہاری زندگی بھی مزید تباہ ہو جائے گی۔ تم ماں بننے والی ہو، یہ اولاد میری ہے، اس کا حقدار میں ہوں۔ کون کیسے کسی اور کو خون اپنے گھر میں جگہ دے سکتا ہے؟ یا تو تمہارے گھر والے اسے ضائع کروا دیں گے یا پھر کسی عیدی سینٹر چھوڑ آئیں گے۔ اگر تم مجھ سے شادی کرتی ہو تو ہمارے بچے کو ہم دونوں کا نام مل جائے گا۔ بھیا کی اس بات سے وہ کافی حد تک مان گئی تھی، کیونکہ بہرحال وہ بھی چاہتی تھی کہ ان کی اولاد اپنے باپ کے سائے میں پلے، اور یہیں تک وہ ڈائری ختم ہو گئی تھی، اس کے آگے کچھ نہیں تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ آخر علی بھائی کو سمیہ بھابی کا پتہ کیسے لگا، کیونکہ احمد بھائی نے آج تک اس راز کی بھنک کسی کو بھی لگنے نہ دی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ آخر علی بھائی سمیہ بھابی کا اتنا خیال کیوں رکھ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ غلط نہیں ہیں، وہ خود مظلوم تھی۔ یہ بھی ایک طرح کا اپنی خفت مٹانے کا طریقہ ہی تھا کہ وہ انہیں اپنی عزت بنا کر گھر لے آئے تھے۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھی تو بھائی اور بھابی دونوں گھر پر نہیں تھے۔ میں کافی حیران ہوئی کہ آخر دونوں راتوں رات کہاں چلے گئے۔ میں نے بھیا کو کال کرنا شروع کی، لیکن بھائی کا موبائل بند تھا اور ایسے ہی بھابی کا موبائل بند تھا۔ مجھے لگا کہ وہ دونوں بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں نے اپنی جذباتیت کی وجہ سے اپنے اکلوتے رشتے بھی کھو دیے تھے۔ مجھے شرمندگی نے ایک دم گھیر لیا تھا اور میں نے رب کے حضور اپنے ہر عمل کی معافی مانگی تھی۔ تبھی علی بھائی اندر داخل ہوئے۔ وہ اکیلے تھے، سمیہ بھابی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ میں نے جب پوچھا تو بھائی نے کہا میں اسے اس کے میکے چھوڑ آیا ہوں، اب خرچہ بھیج دیا کروں گا، وہ وہیں رہے گی۔ بھائی کی اس بات پر میری آنکھوں میں آنسو آئے اور میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا، اور پھر انہیں بتایا کہ مجھے ساری حقیقت کا پتہ چل گیا ہے کہ بھابی معصوم ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، احمد بھائی نے ہی ان کی زندگی تباہ کی تھی۔ میری بات سن کر علی بھائی نے حیرانگی سے دیکھا اور پھر پوچھا کہ کیا تم نے ڈائری پڑھ لی ہے؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور ان سے پوچھا کہ آخر انہیں سمیہ بھابی کہاں ملی تھی۔ تب علی بھائی نے باقی کی آدھی حقیقت مجھے بتائی۔ میں ایک دن احمد بھائی کے کمرے میں ان کا لیپ ٹاپ لینے گیا تھا۔ جب میں نے ان کی ڈائری دیکھی تب میں کافی حیران ہوا اور پھر تجسس سے ہی ساری ڈائری پڑھ ڈالی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ بھائی کس قدر بڑے جرم کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں۔ میں نے بھائی کو کال کی اور ابھی وہ مجھ سے بات کر ہی رہے تھے کہ ان کی گاڑی آگے ایک ٹرک کو جا لگی۔ میں جب ہسپتال پہنچا تو ابھی چند سانسیں باقی تھی، تب وہاں سمیہ بھی آ گئی تھی، اور بھائی نے سمیہ کا ہاتھ مجھے دیا اور کہا کہ میری اولاد کو اپنی سمجھ کر پالنا اور کبھی اسے ناجائز ہونے کا طعنہ مت دینا۔ میں چاہتا ہوں کہ سارا خاندان اور دنیا اسے عزت دے، اس لیے ان دونوں کو اس دنیا میں تمہاری امانت بنا کر جا رہا ہوں، جتنی جلدی ہو سکے اسے اپنا لو۔ بھیا نے میرے ہاتھوں میں جان دی تھی، اس لیے میں نے اپنا وعدہ نبھایا اور بس۔ بھیا کی اس بات پر میں اٹھی اور پھر انہیں گلے لگا لیا۔ بھابی کو لینے چلتے ہیں۔ اب 2 سال گزر گئے ہیں۔ بھابی نے 2 جڑوا بچوں کو جنم دیا تھا، جن میں مجھے احمد بھائی نظر آتے ہیں۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔